بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت نحم، مضمون مطالعہ پاکستان، لیکچر نمبر 6، باب نمبر 2۔ لیکچر نمبر 6 میں آپ لوگوں نے پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم پر بات ختم کی، اور اس چیپٹر نمبر 2 کا آغاز ہم نے قیام پاکستان سے شروع کیا تھا۔ اس میں قرارداد لاہور اور کرسمشن وغیرہ وغیرہ، یہ تمام سلسلے اور مجلس وغیرہ، عبوری حکومت کا قیام، یہ تمام تر وہ چیزیں تھیں جو پاکستان کے قیام کے لیے تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تقسیم کی بات ہو گئی۔ اب یہاں پر مختصراً ہم برطانوی استعمار، یعنی استعمار کا مطلب ہے قبضہ کرنا یا حملہ کرنا یا حملہ آور ہونا۔ چونکہ برطانوی لوگ یا افواج وہ ہمارے برصغیر میں آئے تھے تجارت کی غرض سے، اور اسی بہانے سے رفتہ رفتہ انہوں نے ہمارے پورے برصغیر کو اپنے قبضے میں لیا۔ اس لیے ہم اسے کے لیے برطانوی استعمار یعنی قبضہ کرنا یا حملہ آور ہونا، کیونکہ حملے بھی مختلف علاقوں پر انہوں نے کیے تھے، تو دونوں میننگ، قبضہ کرنا یا حملہ آور ہونا۔ اچھا، برطانوی لوگ جب یہاں پر آ گئے تو ان کے مقاصد کیا تھے اور ان کے لیے کیا پالیسیاں انہوں نے مرتب کی یا بنائی۔ مقاصد میں ان کا سب سے بڑا مقصد ہندوستان پر حکمرانی کرنا تھا یا ہندوستان کو قبضہ میں لینا تھا، جبکہ تجارت وہ عمومی مقاصد میں ان کا شامل تھا۔ خصوصی مقصد ہندوستان کو قبضے میں لینا تھا، اس پر حکومت کرنی تھی، کیونکہ ہندوستان ان کے علاقوں میں جتنے علاقے برطانوی حکومت نے قبضے میں لیے تھے، ان تمام تر علاقوں میں سب سے زیادہ بہترین علاقہ جو تھا وہ ہندوستان یا برصغیر کا علاقہ تھا، کیونکہ فصلی اعتبار سے بھی یہ علاقہ انتہائی مالا مال تھا، اور موسمی اعتبار سے بھی، لوکیشن کے یعنی جغرافیائی اعتبار سے بھی، ہر اینگل سے اگر برصغیر ہندوستان کو آپ دیکھیں تو یہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ علاقے سے پیچھے نہیں تھا یا کم نہیں تھا۔ تو جب وہ یہاں پہ آئے تھے 31 دسمبر 1600 کو وہ یہاں پہ آئے تھے، اس زمانے میں آئے تھے یہ، اور یہ 1600 کے زمانے میں نہ صرف انگلینڈ میں بلکہ پورے یورپ میں معاشی انقلاب برپا ہوا تھا، اور وہ اپنے تجارتی مال کے لیے مختلف مارکیٹس یا پلیٹ فارم وہ دیکھ رہے تھے۔ اس میں پرتگیزی بھی تھے، ڈچ پیپل بھی تھے، فرانسیسی بھی تھے، پرتگالی بھی، اور انگریز لوگ، یہ سارے پوری دنیا میں گھوم پھر رہے تھے اور اپنے لیے تجارتی سینٹرز وہ تلاش کر رہے تھے۔ تو اس زمانے میں 1600 اور 1700 کا علاقہ، یہ وہ دور ذہن میں رکھے کہ اس زمانے میں تو یہاں پہ کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا اور نہ ہم انگریز تھے۔
میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم انگریزی زبان سے مکمل طور پر ناشنا تھے، اور اسی طرح انگریز اردو یا بنگالی یا ہندی وغیرہ دوسرے جو ہمارے علاقائی زبانیں تھیں ہندوستان میں، اس سے ناشنا تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انتظامیہ کی طرف آئے۔ انتظام ہندوستان کا کس طرح چلانا تھا، ان میں سب سے پہلے یہاں کے خان، نواب وڈیرے اس قسم کے لوگوں کو اپنے حلقے میں شامل کیا۔ انگریز ایک بہت چالاک اور مکار قوم ہے، کافی دور اندیش۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو کروڑوں کی آبادی ہے، مختلف بکس میں تقریباً 3.5 کروڑ سے 4 کروڑ تک کی آبادی یہ ریکارڈ میں شامل ہے کہ یہ بر صغیر کی آبادی تھی اس زمانے میں۔ تو کروڑوں کی آبادی کو چند ہزار لوگوں سے کنٹرول کرنا یہ ان کے لیے کافی مشکل تھا، کیونکہ پہلے فرصت میں 40,000 فوج وہ ان کی یہاں پہ آئی تھی۔ تو انہوں نے اس کم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیا، کچھ لے دے کر، ٹھیک ہے، ان کو خوش کر کے اپنے ساتھ ملا دیا کہ ہم ان کو ڈکٹیٹ کریں گے، ان کو اپنے شرائط یا جو ہمارے باتیں ہیں ہم ان کو بتائیں گے، ان کو ٹرین کریں گے، اور یہ مزید آگے جا کر اپنے عوام کو بتائیں گے کہ ہمارے کیا مطالبات ہیں، ہم عوام سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور عوام کی جو ڈیمانڈس ہے وہ بھی ان خان، نواب اور جو وڈیرا چودھری لوگ ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو انتظامیہ کچھ اس طرح سے انہوں نے چلانا شروع کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلا قدم تعلیمی اداروں کا قیام، یعنی تعلیمی نظام رائج کرنا یہ کی، کیونکہ ہمارے لوگ ان پڑھ تھے، اور یہاں پر جو ہمارے علاقائی تعلیم تھی دینی وغیرہ تو وہ ہم حاصل کرتے تھے، اور اس طرح ہندوؤں کے اپنی جو مقدس کتابیں تھی تو وہ ان کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ تعلیمی نظام تھا ہمارے ان علاقوں میں۔ انہوں نے انگریزی نظام یہ رائج کیا، جس طرح آپ لوگوں نے 8 کلاس کے تاریخ میں پڑھا تھا، چیپٹر نمبر 2 میں لارڈ مکالے نے بالکل واضح الفاظ میں اپنے تعلیمی مقاصد کو کچھ اس طرح بیان کیا تھا کہ ہمارے نظام تعلیم کا مقصد ایسے ہندوستانیوں کو پیدا کرنا ہے جو شکل و شباہت سے تو ہندوستانی ہو لیکن ذہنی طور پر وہ انگریز ہو۔ ہم اگر آج کے لوگوں کو دیکھیں، پورے پاکستان یا ہندوستانیوں کو دیکھیں، تو ظاہراً ہم ہندوستانی ہیں، ہمارے نقوش چہروں سے تو یہ لگ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم آج کل جتنے بھی نوجوان ہیں یا انگریزی نظام تعلیم سے آشنا لوگ ہیں تو وہ ذہنی طور پر انگریز بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دینی احکامات کو ماننا، یہ اگر حقیقت میں ہم بات کریں تو یہ ہمارے دلوں کو نہیں چھوتی۔ صرف زبان کی حد تک تو ہم دین اسلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن پھر ان احکامات پر عمل کتنا کرتے ہیں یہ ہر ایک کو بخوبی پتہ ہے۔ تو یہ ان کا تعلیمی نظام تھا کہ اس طریقے سے ہم ان عوام کو کنٹرول سکتے ہیں اور اپنے رنگ میں رنگ سکتے ہیں، یہ ان کے پاس ایک ہتھیار تھا۔ پھر معاشی نظام کی طرف آتے ہیں، روزگار، معاش میں روزگار، کاروبار۔ ہندوستان کے لیے کیا کاروباری نظام انہوں نے لائی؟ کاروبار میں یہاں پر صرف زراعت تھی پہلے،
اور لوکل سطح پر یہ خدمات سروسز موچی اور اس طرح لوہار بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ تھے ترکان وغیرہ، تو یہ کام کرنے والے لوگ اور اس کے ساتھ زمیندار یہ لوگ وابستہ تھے۔ پھر انہوں نے اس میں اصلاحات کی اور ان کے ساتھ کچھ اپ گریڈیشن لائی، مطلب ایریگیشن کا ادارہ وہ بھی انگریزوں کے وقت میں دور میں سامنے آیا۔ اس طرح مکمل طور پر ایک فوجی نظام وہ بھی انگریزوں کے زمانے میں سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کا نظام وہ بھی انگریزوں کے زمانے میں سامنے آیا۔ اگر اسی اعتبار سے دیکھا جائے یا اگر انگریز اپنے ملک میں برصغیر کے تاریخ کو اگر پڑھاتے ہیں کلاسوں میں یا بیان کرتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ برصغیر ایک پسماندہ علاقہ تھا اور ہم نے ان کے لیے کافی اصلاحات کی، ان کے لیے تعلیمی ادارے بنائے، ریلوے ٹریکس ان کے لیے بنائے، بہترین ایریگیشن نظام ان کو دیا۔ لیکن یہ تو سچ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا نقصان بھی انہوں نے ہمیں دیا۔ اگرچہ یہ ادارے جو میں نے ذکر کی یہ اس وقت نہیں تھے، لیکن کم از کم فصلی اعتبار سے، زراعت کے لحاظ سے کبھی بھی ہندوستان پسماندہ نہیں رہا تھا، اور ہم نے خوراک کے اشیاء کو کبھی درآمد نہیں کیا تھا بلکہ الٹا برآمد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب انگریز یہاں پہ آئے تو انہوں نے ہمارے اس نظام کو اتنا برباد کیا کہ الٹا ہمارے لوگ زرعی اجناس کے لیے سبزی، اناج، گندم، جوار اس قسم کے چیزوں کے لیے پھر ہم محتاج بن گئے اور الٹا درآمد کرنا شروع کیا، کیونکہ انگریز ہمارے زمینداروں سے ارزاں نرخوں پر، کم نرخوں پر چیزیں خریدتے تھے اور ان کے لیے بیرونی مارکیٹس وہ تلاش کرتے تھے اور وہاں پر مہنگے داموں وہ بیچا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ ایک خوراک کی چیزوں کا بحران پیدا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، نسلی امتیاز، فرق، وہ چیز پیدا ہو گئی، اور وہ اس طرح کہ جو بڑے لوگ تھے ان کے لیے بڑے تعلیمی ادارے، بڑے ہوٹلز، بڑے پارک، جو درمیانہ لوگ تھے ان کے لیے درمیانے لیول کے، اور جو غریب تھے ان کے لیے کم تعلیمی ادارے، بلکہ ان کے لیے تو پارک اور ہوٹل وغیرہ تھے ہی نہیں سرے سے۔ تو یہ فرق انہوں نے بنائی، اور یہ فرق تقریباً آج تک خصوصاً ہمارے علاقوں میں، پاکستان میں، ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں آج تک یہ موجود ہے۔ آج تک پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم وہ قائم ہے۔ اس طرح پارکس وغیرہ اگر ہم دیکھیں، اس طرح ہوٹلیں آپ دیکھیں، بڑے لوگوں کے لیے بڑے ہوٹلس ہیں، اور غریب بیچارے وہ فٹ پاتھ کے ایک سائڈ پر بیٹھ کر 20-30 روپے کے پلیٹ کے ساتھ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اگرچہ پی سی پر، میریٹ کے دروازے پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ غریب کا آنا منع ہے، لیکن وہاں پر جو ترتیب انہوں نے بنائی ہے، جو خرچ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ غریب کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ اس طرح جو پارک ہوتے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، ایسے پارک ہے کہ وہاں پہ غریب وہ وہاں پہ جانا، خرچ کرنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ نسلی امتیاز یہ انہوں نے قائم کر دی۔ اس کے بعد
قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار۔ پاکستان کے بنانے میں قائد اعظم کا کردار وہ تقریباً چیپٹر نمبر 1 سے لے کر اس لیکچر تک مختلف جگہوں پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ مختصراً ہم اس کو پھر سے بیان کرتے ہیں خلاصتاً کہ جب 1906 میں مسلم لیگ پارٹی بنی سر سلیم اللہ خان کی قیادت میں، تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد قائد اعظم چونکہ پہلے کانگریس میں تھے، 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار کی اور 1920 تک کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے وہ نمائندے رہے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر انہوں نے مسلم لیگ میں شامل ہو کر مسلمانوں کے لیے کام شروع کیے، اور پھر 1928 میں، اگرچہ اس میں کچھ 1922 میں کچھ تنازعات کی وجہ سے قائد اعظم خفا بھی ہوئے تھے، انگلینڈ چلے گئے تھے، پھر علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور اس کے دوسرے دوستوں نے مل کر اس کو منایا، پھر واپس لے آئے پاکستان۔ یہاں پر پھر انہوں نے مسلم لیگ میں شامل ہو کر بطور رہنما یہاں کے لیے پھر سے کام شروع کیے، اور نہرو رپورٹ 1928 میں جب آئی تو اس کے بدلے میں انہوں نے قائد اعظم کے 14 مشہور نکات تھے وہ لکھ کے، اس طرح 1935 میں جب انگریزوں نے یہاں کے لیے اپنا آخری آئین بنایا تو اس میں بھی کچھ سٹیپس ایسے تھے کہ قائد اعظم نے اس پر مسلمانوں کی طرف سے اس پر اعتراض کیا، لیکن جب 1937 کے انتخابات آتے ہیں تو اس میں بھی باقاعدہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی وہ نتائج سامنے نہیں آتے جو ان کی خواہش تھی۔ پھر 1940 میں باقاعدہ طور پر ایک نظریے کا بنیاد قرارداد لاہور سے وہ لیتے ہیں اور مسلمان برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک راستے کا تعین کرتے ہیں کہ برصغیر میں اب آپ لوگوں کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی ریاست کا قیام، ان کے لیے کوشش۔ پھر اسی کوشش میں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اول تو جب قرارداد لاہور جب پاس ہو رہی تھی تو اس زمانے میں بھی دوسری جنگ عظیم وہ جاری تھی 1944 تک۔ اسی دوران کرپس مشن بھی آتی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات، کابینہ مشن پلان میں گاندھی کے ساتھ جنا کا مذاکرات، کابینہ مشن پلان وغیرہ، ان تمام چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور اس کے ساتھ ساتھ عبوری حکومت کے قیام، 1945-46 کے انتخابات میں حصہ لینا، وہاں پر یہ بات ثابت کرنا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ پارٹی ہے جو کہ مسلمانوں کا آواز وہ بلند کر سکتے ہیں، یا مسلمانوں کے حق کے لیے جو پلیٹ فارم ہے وہ مسلم لیگ ہی ہے۔ اور اسی مسلم لیگ پارٹی کے ہی بنیاد پر قائد اعظم نے آخرکار 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست یا مملکت وہ بنائی پاکستان کے نام سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے۔ تو یہاں تک چیپٹر نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو، کیونکہ یہاں پر ہم مجبوراً زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں جا سکتے،
وہ آن لائن حوالے سے کیونکہ بہت سے مسائل پر سامنے آتے ہیں، تو اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ کے ذہن میں ایک ایسا کویسچن ہو جو کہ میں نے ایکسپلین نہ کیا ہو اس میں، تو مہربانی کر کے یہ وہ سوالات، وہ چیزیں جو آپ نہیں سمجھتے، تو وہ آپ ضرور ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں شیئر کیا کریں. آپ کی بہت زیادہ ہم مشکور ہوں گے. والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.